پھر اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو تاریخ کا وہ سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جو رہتی دنیا تک تاریخ کبھی بھی اس کو نہ بلا سکے۔ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں نواسہ پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ان کو تو اللہ پاک نے شہادت کا مقام اور شہادت کا منصب عطا فرمایا کہ قیامت کو کوئی بھی مردہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کی اور زندہ ہونے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے، جو بار بار یہ عرض کرے گا کہ میں پھر سے قتل کر دیا جاؤں، پھر سے زندہ کیا جاؤں، پھر سے قتل کیا جاؤں۔ وہ بار بار یہ تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے، شہادت کے اس کے مناصب کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، جو شان ہے، ان سے وہ واقف ہو چکا ہوگا، تو وہ تو جنت کے مکین بنے ہیں۔ لیکن اس واقعے نے ہمیں بہت سارے سبق بھی دیے ہیں، اور یقینی طور پر اس نے ساری دنیا کو کبیدہ خاطر بھی بنایا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا آسماں ہے، اس لیے کہ صحابی وہ مبارک ہستی ہوا کرتی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے کی زیارت کی ہے۔ صحابہ کرام کو اس لیے مانا جائے کہ وہ میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے، آج میرے اور آپ کے پاس پیارے پیغمبر کا کلمہ بھی نہ ہوتا، ایمان اور اسلام بھی نہ ہوتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، اللہ کے حق، بندے کا حق، غرض کوئی خوبی وہ مجھے اور آج آپ تک نہ پہنچتی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درمیان میں واسطہ نہ بنتے۔ ہمیں ہر صحابی پر ایمان بھی رکھنا ہے، اس کو پاک ماننا ہے، پاکیزہ ماننا ہے، اس کو مشغل راہ ماننا ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کامیابی کا یقین کرنا ہے۔ خواہ وہ صحابی حضرت ابو بکر ہو، خواہ وہ صحابی حضرت عمر ہو، خواہ وہ صحابی حضرت عثمان ہو، خواہ وہ صحابی حضرت علی ہو، خواہ وہ صحابی حضرت سعد ہو، حضرت سعید ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، حضرت ابو ہریرہ ہو، حضرت بلال ہو، حضرت خباب ہو، حضرت حذیفہ ہو، حضرت حذافہ ہو، غرض میرے پیغمبر کا کوئی بھی صحابی، وہ حضرت زبیر، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ حضرت جابر، وہ حضرت عبداللہ ابن جابر، وہ حضرت انس ابن مالک، غرض میرے پیغمبر کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک 1.25 لاکھ جو میدان عرفات میں میرے پیغمبر کے آخری حج میں میرے نبی کے ساتھ موجود تھے، یا اس کے بعد کسی صحابی نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ہر صحابی کو آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ مانتے ہیں، اور کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ٹھہرایا ہے، نمونہ ٹھہرایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تو تب خلاق عالم کے ہاں تمہارا ایمان قبول ہوگا، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تو پھر تمہارا ایمان اللہ کے دربار میں بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں ایک عام صحابہ کرام ہیں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے،
اور گھر والوں میں سب سے پہلی باری ہوتی ہے بیوی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 ازواج مطہرات سے عقد فرمایا ہے، نکاح فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ان میں سے 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی۔ یہ 11 ازواج مطہرات میرے پیغمبر کے حرم محترم میں داخل، یہ آپ کے اہل بیت ہے، میری اور آپ کی کل کائنات کی مائیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اولاد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ بیٹیوں میں سے سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ بیٹوں میں حضرت قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر، یہ 3 آپ کے بیٹے حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے، اور ایک بیٹا ابراہیم آپ کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، اس کے بطن مبارک سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی بچہ جوانی اور بلوغ کے حد تک نہیں پہنچا، وہ بچپن ہی میں وفات ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک گرنے لگے، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے سینے میں بھی دل ہے، اور وہ دل دکھتا ہے تو آنکھیں برستی ہے۔ تو آپ کے نرینہ اولاد میں کوئی بھی بچہ جوانی کے حد تک، بلوغ تک نہیں پہنچا، اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کسی بالغ مرد کا محمد رسول اللہ باپ نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تو تھے، ان کا باپ تو تھا، لیکن جوانوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اس لیے کہ وہ جوان ہوئے نہیں۔ پھر آپ کے اہل بیت میں آپ کے چچوں کی اولاد بھی ہیں۔ آپ کے چچا میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، ان کے اولاد۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، ان کی اولاد۔ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر آپ کے بیٹیوں میں سے حضرت زینب، ان کا عقد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو یہ حضرت ابو العاص میرے پیغمبر کے داماد ہیں، اور ان کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ایک بیٹا علی ابن العاص یہ بھی پیدا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور آپ خانہ کعبے کے بت گرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور وہ ایک ایک بت گراتا تھا اور جاء الحق وزہق الباطل کا نعرہ لگاتا تھا۔ یہ علی جو میرے پیارے پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہوا، یہ اسی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی ہیں، میرے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ ابن عثمان، یہ بھی میرے پیغمبر کا نواسہ ہے، اور ایک بیٹی بھی پیدا ہے، یہ بھی میرے پیغمبر کے نواسیاں ہیں۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام والد نے حرب رکھا، میرے پیغمبر نے حسن رکھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، والد حضرت علی نے پھر اس کا نام حرب رکھا، میرے پیغمبر نے اس نواسے کا نام حسین رکھا۔ تیسرا نواسہ پیدا ہوا، والد نے پھر اس کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی، جنگجو آدمی تھے حضرت علی، اس لیے شوق تھا جہاد سے، تو بیٹے کا نام حرب رکھا۔
لیکن میرے پیغمبر نے اس کا نام محسن رکھا۔ تو اب جس طرح حضرت عبداللہ میرے پیغمبر کا نواسا، جس طرح حضرت علی ابن العاص میرے پیغمبر کا نواسا، اسی طرح حضرت حسن بھی میرے پیغمبر کا نواسا، حضرت حسین بھی میرے پیغمبر کا نواسا، حضرت محسن یہ بھی میرے پیغمبر کا نواسا رضوان اللہ تعالی علیہم۔ یہ میں نے مختصر اس لیے بتائی، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ میرے پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ، اور میرے پیارے پیغمبر کے صرف 2 ہی نواسے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین، سر آنکھوں پر، لیکن پیغمبر کے تمام نواسے اور تمام نواسیاں، آپ کے تمام اہل بیت، یہ سر آنکھوں پر۔ اور اہل بیت میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے بیوی، پھر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، پھر ان کی اولاد، یہ اہل بیت ہوتی ہیں۔ اور عام معاشرے میں بھی آپ کسی سے پوچھتے ہیں جی آپ کے گھر والے صحیح ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ کہ آپ کی بیوی ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، اچھی ہیں، یہ بتانا ہوتا ہے۔ یا آپ پشتوں میں کہتے ہیں کڈا دے خدا، تو یہ کڈا کس کو بولتے ہیں؟ نواسوں کو بولتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں کڈا دے خدا تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ نواسے اور نواسی اچھی ہیں، یا پھر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے یہ اصل ہیں، اور اس کے بعد نواسے اور نواسیاں ہیں، پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نرینہ اولاد جوان ہی نہیں ہوا کہ ان کے پوتے ہوتے یا پوتیاں ہوتی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو نواسے ہیں اور یا نواسیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی ہے حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ سے واقفیت رکھیں۔ آپ کو دنیا بھر کے فضول چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن میرے پیغمبر کا گھرانہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا ہے۔ تو حضرت علی میرے پیغمبر کے داماد، اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد، یہ ہے صحابہ کرام کا آپس میں عقیدت کا رشتہ۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عمر آپ کو میری بیٹی کی ضرورت؟ فرمایا ہاں، میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کو تمام دوستیاں، نسب، سلسلے ختم ہو جائیں گے سوائے پیارے پیغمبر کے نسب اور ان کے تعلق اور نسبت کے، تو میں اس خاندان میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی بیٹی سے عقد اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ملے ہوئے ہیں، عقیدت ہے ان کا، محبت ہیں۔ ہم جدا بھی کرنا چاہیں تو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے رب نے جن کو جوڑا ہے ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے ایک نواسہ حضرت حسن ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر کی خلافت، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے طریقے پر خلافت 30 سنہ 30 سال ہوگی، 30 سال خلافت میرے نہج میرے طریقے پر ہوگی۔ اس میں ابھی 6 مہینے باقی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، اور 6 مہینے انہوں نے خلافت کی۔ اور اسی حسن کے بارے میں میرے پیغمبر کی پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ والا بچہ یہ مسلمانوں کے 2 طائفوں میں صلح کرائے گا، یہ پیشن گوئی تھی میرے پیغمبر کی۔ تو 6 مہینے پورے ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قاصد بھیجے اور ان کے ہاں ایک کاغذ دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے اس پر اپنا دستخط کر لیا اور فرمایا جاؤ یہ حضرت حسن کے سامنے پیش کر لو، وہ جو اس پر لکھنا چاہیں مجھ امیر معاویہ کو منظور ہے کہ میں نے تو پہلے سے صحن کر لیا ہے۔ اب حضرت حسن پر ہیں وہ اپنے خلافت کا اعلان کریں، مجھے معزول کریں، تب بھی اس کی مرضی۔
وہ خلافت میرے حوالے کریں تب بھی اس کی مرضی، وہ شرائط لکھیں اور شرائط کے تحت مجھے معزول کروائیں تب بھی اس کی مرضی، شرائط کے تحت خود وہ تخت سے دستبردار ہونا چاہیں تب بھی اس کی مرضی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ قاصد آئے اور حضرت امیر معاویہ کا وہ خط دستخط شدہ وہ پیش کیا، تو حضرت حسن نے صرف ایک سوال کیا کہ میں جو معاہدہ لکھوں گا اس معاہدے کے ضامن کون ہوں گے؟ ان دونوں صحابہ کرام نے فرمایا ہم۔ فرمایا چلو آج کے بعد پھر میں نے اپنی خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اور پھر حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما کر یوں حضرت امیر معاویہ بلا شرکت غیر 64 لاکھ مربع میل کا حکمران اور خلیفہ بن گیا۔ اور میرے پیغمبر کے وہ عظیم خوشخبری کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح کا سبب بنے گا، یہ صلح کرائے گا، وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ صحابی نے فرمایا سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن میرے پیغمبر کے شبیہ تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حسن کے چہرے کا زیارت کرتے اور اپنے آنکھوں کو تسکین بخشتے کہ یہ میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کا سب سے زیادہ قریب اور اس کے شبیہ چہرہ ہے۔ اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے منبر پر، حضرت حسن اور حسین مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ہر بچہ ایک دوسرے سے پہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میرے آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، پیارے پیغمبر نے منبر کو چھوڑا، نیچے اترے، دونوں نواسوں کو اپنے گود میں لیا، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ ہائے قربان جاؤ، فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، پھول۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ عزم کر لیں کہ ہمیں حسنین سے محبت ہے، اس لیے کہ ہمیں ان کے نانا سے محبت ہے، ہم نے ان کا نانا کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں حسنین سے محبت ہے۔ اور اتنی محبت ہے کہ کائنات میں اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے بیوی بچوں، دوست اقارب، رشتہ دار، مال دنیا، جائیداد، سرمایہ، کسی چیز سے دنیا میں اتنی محبت نہیں جتنی محبت ہمیں حسنین کریمین سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحابی فرماتے ہیں میرے آنکھوں نے اس سے بھی عجیب منظر دیکھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی طرح بنے ہوئے ہیں، کبھی ایک بچہ آپ کے کندھے پر چڑھتا ہے، کبھی دوسرا بچہ۔ جس طرح گھر میں ہمارے بھی بچے کبھی کبھی کہتے ہیں بابا آپ گھوڑا بنے، والد پیار میں گھوڑا بن جاتا ہے، بچے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر چڑھے ہوئے دیکھے ہیں۔ مقام ہے میرے پیغمبر کے ان دونوں نواسوں کا، پیارے پیغمبر نے ان کو شان دی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ جب ان کو گود میں لیا تو کبھی ہم سے مخاطب ہوتے، کبھی ان بچوں کو دیکھتے اور ان کا بوسہ لیتے اور ان کو سونگتے، اس لیے کہ فرمایا ریحانایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں تو پھولوں کو سونگا جاتا ہے تو سونگا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، غرض میرے پیغمبر کے جتنے بھی نواسے اور نواسیاں ہیں ہمیں ان سے محبت بھی ہیں، عقیدت بھی ہیں، اور بجا طور پر ہمیں ان سے عقیدت اور محبت رکھنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہوگا جو میرے آقا سے بغض رکھے؟
کوئی مسلمان میرے پیغمبر سے بغض رکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہر مسلمان میرے پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، فضائل تو بے شمار ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے، باہر نکلے، مدینہ کے گلیاں ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا مبارک ہو تجھے بیٹے، تجھے کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا بیٹے تجھے مبارک ہو، تجھے کتنی اچھی سواری ملی ہے، تم کس کے کندھوں پہ سوار ہو؟ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء پیغمبر کے کندھوں پہ سوار۔ تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عباس صرف سواری نہیں، جو سوار ہے وہ بھی اچھا ہے۔ سواری تو ہے ہی اچھی، رب کے بعد کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایسی ہستی ہیں، لیکن فرمایا جو میرے کندھوں پہ سوار ہیں وہ بھی کوئی عام نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو راز بتائے تھے، راز۔ میں حیران رہتا ہوں کہ میرے اللہ نے حضرت حذیفہ کو کیا سینہ عطا کیا ہے، جس سینے میں میرے پیغمبر کے راز پڑے ہوئے ہیں۔ کون کون منافق ہیں حضرت حذیفہ کو نام لے کر بتایا تھا، کتنے کتنے فتنے دنیا میں برپا ہوں گے، حضرت حذیفہ کو ہر فتنے کا بتایا تھا۔ رازدان صحابی ہے میرے پیغمبر کا حضرت حذیفہ۔ اپنے ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں مجھے اجازت دے دے، پیارے پیغمبر کی مجلس میں جاتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی مغفرت کر دیں اور میرے ماں کی بھی مغفرت کر دے۔ جوان ہو، اولاد ہو، بیٹے ہو تو حضرت حذیفہ جیسے ہو۔ اجازت اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ماں مجھے اجازت دے دیں، مجھے کھیل کے گراؤنڈ میں جانا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، مجھے کسی گیم کے لیے جانا ہے، دوستوں کی مجلس میں جانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ یہ بچہ اجازت لیتا ہے تو کہاں کے لیے؟ پیارے پیغمبر کی مجلس کے لیے۔ اور سوچ کہ جا کر پیارے پیغمبر سے یہ دعا کروا دوں کہ اللہ میری بھی بخشش کر دے، میری ماں کی بھی بخشش کر دے۔ ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں پیارے پیغمبر کے ہاں حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ نوافل میں لگے رہے، نوافل پڑھتے پڑھتے عشاء کا وقت ہوا، میں نے کسی سے باتیں کی، آپ نے میری آواز سنی یا پھر میرے چلنے کی آہٹ سنی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ؟ میں نے عرض کیا جی اللہ کے نبی میں حضرت حذیفہ۔ اللہ کے نبی نے ان کے طلب، ان کے سوال، اس کے مانگنے، اس کی درخواست سے پہلے ہی فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کر دیں، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش کر دیں۔ پھر فرمایا حذیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ خاتون جنت تمام جنتی خواتین کی سردارنی ہیں، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس گھرانے کو تو جنت کی خوشخبریاں اس فرشتے سے دی گئی، جو فرشتہ بھی دنیا میں ایک دفعہ آیا، اس کے بعد دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ جنتی شخصیات ہیں تو ہم ان جنتی شخصیات سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام اور اہل بیت میں تفریق نہیں کرتے۔ ہمیں جتنے اہل بیت عزیز ہیں اتنے ہمیں ہر پیغمبر کا ہر صحابی عزیز ہے۔ ہمیں جتنی عقیدت اہل بیت سے ہیں اتنی ہی عقیدت پیارے پیغمبر کے تمام صحابہ کرام سے ہیں، اور جتنی عقیدت ہمیں تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہیں، اتنی ہی عقیدت اور محبت ہمیں اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے اور آپ کے نواسیاں، آپ کے داماد، ان کے اولاد، ان کی نسل، یہاں تک کہ اس نسل سے چلتا ہوا آج بھی اگر کوئی ہاشمی فرد موجود ہیں، سادات سے تعلق رکھنے والا کوئی سید موجود ہیں، آج بھی
ان کا احترام سر آنکھوں پر، اس لیے کہ یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔